السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام انگنت لاتعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ وہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محبوب کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، وسلام اور سلام ہو علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے بندوں میں سے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا، جن کا انتخاب کر لیا۔ وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، جن کا انتخاب اللہ کرے۔ آج آپ کی یہ مسجد ہے، آپ کا یہ ادارہ ہے، اس ادارے میں کون انتظامیہ ہے، کون امام ہے، کون خطیب ہے، کون خادم ہے، کون مدرس ہے، اس کا انتخاب، اس کا فیصلہ، اس کا چناؤ آپ لوگ کرتے ہیں۔
ہماری ریاست کے صدر اور وزیر اعظم، ان کی کابینہ، ان کے پروٹوکول کے افسران، ان کے وزیران، ان کے مشیران کا فیصلہ ہماری ایجنسیاں کرتی ہیں کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو صدر اور وزیر اعظم کے گرد رکھا جا سکے، کس کی رپورٹیں کلیئر ہے، کس کا ریکارڈ درست ہے، اس کی چھان پھٹک کر کے اس کو ایوان وزیر اعظم میں، ایوان صدر میں یا کابینہ میں رکھا جاتا۔ اس کی رپورٹوں کی کلیئرنس کے بعد میرے بھائیوں، جب اس دنیاوی عہدوں کے ارد گرد ان کے وزیران، مشیران، افسران، ان کے پروٹوکول کے لیے ہر طرح کی کلیئرنس کے بعد، ہر طرح کی تسلی کے بعد تقرر کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ وزیر کے عہدے کے لیے درست ہے، یہ مشیر کے عہدے کے لیے درست ہے، ہاں اس کو سیکیورٹی پر اس افسر کو لگایا جا سکتا ہے، یہ اہلکار جو پروٹوکول کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے ان کو مقرر کیا جا سکتا ہے، ان کی رپورٹیں درست ہیں، کلیئر ہیں، ریکارڈ یافتہ نہیں ہے۔ ہر طرح کی تسلی کے بعد آج ان کا تقرر کیا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا، آپ بھی ہر طرح کی تسلی کے بعد اپنی مسجد کے لیے کسی ذمہ دار کا، کسی خطیب کا، امام کا تقرر کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری اپنے نظام ہیں اور اپنے سلسلے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بھیجنے کا فیصلہ ہو رہا تھا، جب ان کے لیے وزیران اور مشیران کا انتخاب کیا جانا تھا، جب وہ ریاست مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ بننی تھی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی 14ویں صدی میں ہم اپنے سسٹم، اپنے نظام، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے تو ہر طرح کی پرکھ کریں، ہر طرح کی تسلی کریں، ہر طرح کی رپورٹوں کو کلیئر کر کے پھر بندے کو کہیں پر فائز کریں۔ اور جب اتنا بڑا نظام، جس نظام کو چلانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانے لگا تھا، کیا اس نظام کو چلانے کے لیے رپورٹیں کلیئر نہیں کی گئیں؟ کیا اس نظام میں رکھے جانے والے لوگوں کا انتخاب کرتے وقت ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ چیک نہیں کیے گئے؟ کیا ان کے سی وی نہیں دیکھے گئے؟ کیا ان کا سیرت و کردار نہیں چیک کیا گیا؟ سب کچھ چیک ہوا، ہر ایک کے کردار کو پرکھا گیا، ٹٹولا گیا، ان کے کردار بھی ٹٹولے گئے، ان کے دل بھی ٹٹولے گئے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رکھا جائے گا، ان کے وزیروں میں، ان کے مشیروں میں، ان کے افسروں میں، ان کے پروٹوکول میں، ان کی سیکیورٹی میں، ان کی ریاست میں کون کون کہاں کہاں ہوگا۔ اس سب کے فیصلے میرے بھائیوں زمین پر نہیں ہوئے بلکہ رب تعالیٰ نے آسمان پہ کیے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، اس آیت سے مراد خود حضرت کے چچا، آپ کے کزن، آپ کے چچا زاد بھائی ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے مراد آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اپنے نبی کے وزیروں کے لیے۔ امام طبری فرماتے ہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے ساتھیوں کے طور پہ، وزیروں کے طور پہ منتخب کیا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، اس لیے تاجدار ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا دیا۔ اور پھر تاجدار ختم نبوت کا تاج پہنانے کے بعد آپ نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت بنانے کے بعد، جب آپ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ اکرام کے دلوں پر نگاہ پڑی، اور جب ان کے دلوں پر نگاہ پڑی تو ان کو محمد کا صحابی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ اللہ کے انتخاب ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ اپنے نبیوں کے گرد کس جماعت کو منتخب کرتا ہے۔ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، سعد ہوں، سعید ہوں، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، عبیدہ ابن جراح ہوں، امیر معاویہ ہوں، ان سب کا انتخاب میں نے اور آپ نے نہیں کیا، یہ رب کریم نے عرشوں پر کیا۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے اقتداء اور پیروی کے لیے کوئی نمونہ دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے کہ میرے لیے اس شخص کی پیروی بہتر ہوگی، میرے لیے ایمان کی بہترین رہنمائی کے لیے کون سی شخصیت بہتر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پیروی کے لیے کون مجھے بہتر گائیڈ کر سکتا ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصحاب محمد سے بہتر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہترین رہنمائی کر سکے۔ آپ کے سیرت و کردار کا بہترین نقشہ اگر کوئی کھینچ سکتا ہے، اصحاب محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ اور فرمایا کانوا خیر الامہ، اصحاب محمد امت کے بہترین لوگ ہیں، ان سے بڑھ کر امت کی کوئی اور گروہ اور قبیلہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور دھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی اور گروہ نہیں ہو سکتا اصحاب محمد سے بڑھ کر۔ اور فرمایا ان کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے، ان کو یہ برتری کیوں حاصل ہے، ان کو یہ فوقیت کیوں حاصل ہے؟ اختارہم اللہ، لوگوں ان کو اللہ نے منتخب کیا، اختارہم اللہ، ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس لیے کانوا خیر لہم، یہ سب سے بہتر اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اور فرمایا لصحبتی نبی و نقل دین ہی، اس لیے ان کی صحبت اختیار کرو نبی کی پیروی کے لیے بھی اور دین کو حاصل کرنے کے لیے بھی۔ اگر دین ملے گا تو صحابہ سے ملے گا، کسی اور سے دین نہیں مل سکتا۔ قرآن کی تشریح ملے گی تو صحابہ سے ملے گی، کوئی اور کسی جگہ سے نہیں مل سکتی۔ نبی اکرم علیہ السلام کے روز و شب آپ کی تعلیمات، آپ کے احکامات، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، ہر ایک کے حوالے سے اگر پیروی مل سکتی ہے، اگر رہنمائی مل سکتی ہے، اگر تعلیم مل سکتی ہے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحاب محمد کے سوا کسی اور سے نہیں مل سکتی۔ اور ان کا انتخاب کیسے کیا؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، اور پھر قرآن میں بھی اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لوگوں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو ٹٹولا، پرکھا، اور کیا نکلا؟ امتحان اللہ۔ آج میرا اور آپ کا امتحان زمین کے مقرر کردہ استاد لیں، ممتحن حضرات لیں، ایگزامینر لیں، اور وہ نگرانی کریں، اور ان کی نگرانی کی بعد ہمارے پرچے تیار ہوں، ہمارے پیپر تیار ہوں، ان پیپروں پر پھر اور پیپر سیٹر اور چیکر جو ہیں وہ چیک کر کے ہمارے پاس اور فیل ہونے کا فیصلہ کریں۔ لیکن کیا مرتبہ اور مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا۔ اللہ فرماتے ہیں امتحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان خود میں اللہ نے لیا ہے۔ قلوبہم، اللہ کس چیز کا امتحان لیا آپ نے ان کا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اور پھر نکلا کیا اس دلوں میں سے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا دیکھ لیا اس کو، جو کچھ ایسے ہی باہر نکلا ہے، پتہ لگ گیا۔ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی بات کہی ہے، امتحان اللہ، میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، کس ذریعے سے، کس چیز کو معیار بنایا اللہ فرماتے ہیں قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو پڑھا، ٹٹولا، پرکھا، اور کیا نکلا اس میں سے؟ للتقوی، اللہ فرماتے ہیں تقوی کے سوا، میری محبت کے سوا، میری مشیت کے سوا، میری خشیت کے سوا ان کے دلوں میں سے کچھ اور نہیں نکلا۔ اور فرمایا اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے مغفرت کا بھی اعلان کرتا ہوں اور اجر عظیم کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ اور کیا معیار عطا کیا، کیا مرتبہ عطا کیا؟ جو میں نے باتیں پہلے کی اس کی تائید میں بھی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں
محمد کی جماعت کے بعد آنے والوں ایک اصول یاد رکھنا، مجھے ایمان چاہیے تو محمد کے اصحاب جیسا چاہیے، ابو بکر جیسا چاہیے، عمر جیسا چاہیے، عثمان جیسا چاہیے، علی جیسا چاہیے۔ اگر ان پیروی کرنی ہے تو ان کی کرو، اگر عبادات میں شوق و جذبہ پیدا کرنا ہے تو ان جیسا پیدا کرو، اگر دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو ان جیسا جذبہ پیدا کرو۔ اگر ان جیسا جذبہ پیدا کرو گے تبھی میرے ہاں قابل قبول ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ عبادتیں ہوں تو صحابہ جیسے، انفاق فی سبیل اللہ ہو تو صحابہ جیسا، جہاد فی سبیل اللہ ہو تو صحابہ جیسا، شریعت کی اطاعت اور تابعداری اور فرمانبرداری ہو تو صحابہ جیسی، نبی اکرم سے محبت ہو تو صحابہ جیسی، نبی اکرم علیہ السلام کے اوپر جانثاری کا جذبہ ہو تو صحابہ جیسا، ہر کام میں اگر نقل کرنی ہے تو صحابہ جیسی کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جذبہ پیدا کرو گے تو میرے ہاں قابل قبول ہوگا، ان جیسے رنگ نظر آئیں گے تو میرے ہاں قابل قبول ہوگے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جو رب کا رنگ ان صحابہ نے اپنے سیرت و کردار پر چڑھایا تھا، ایسے رنگ چڑھاؤ گے اپنے اوپر تو پھر میرے ہاں قابل قبول ہوگے۔ یہ تھا مقام و مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور کیا کہنے ان کے۔ اللہ کا قرآن ایک اور جگہ ان کے تذکرے کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کے ساتھی رحماء بینہم، آپس میں تو پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر جان نثاری کرنے والے۔ اشداء علی الکفار، ان کے دلوں میں اگر سختی ہے، ان کے دلوں میں اگر نفرت ہے، وہ کفار کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے نفرت نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کے لیے بھوکا رہنا برداشت کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے مہمان گئے، ام سلیم جو ان کی اہلیہ تھی، پوچھا کہ محمد کریم کا آج مہمان ہمارا مہمان بن گیا ہے، کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ کہنے لگی بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے اب محمد کریم کے مہمان کو کیسے واپس لوٹا دیں؟ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے خاوندوں کے دکھ، ان کے مسئلے بھی حل کرنے میں ان کی معاون ہوتی ہیں۔ آج جیسی ہوتی نا، کہتی بچیاں دے کھانا سے ہے کچھ نہیں تو اور مہمان چک لیا مولویاں نے۔ کہنے لگی نہیں، میں بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دوں گی، اور جب تم مہمان کے پاس بیٹھو، چونکہ کھانا تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ وہی پیٹ بھر کے کھا سکے، تو میں دیا درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دوں گی، اور تم منہ ہلاتے رہنا تاکہ تیرا مہمان یہ نہ سمجھے کہ میرا میزبان بھوکا ہے، اور جب وہ سیر ہو کے کھا لے تو پھر تسلی ہو جائے گی۔ رات کو یہ منظر دکھاتے ہیں، کس قدر جانثاری ہے کہ محمد کریم کا مہمان آیا وہ بھوکا نہ جائے، خود بھوکے رہ گئے ہیں، آپ کے مہمان کو بھوکا نہیں سلایا۔ اور بتایا نہیں ابو طلحہ نے، خود اپنی زبان سے رسول اللہ کو نہیں بتایا کہ آپ کے مہمان کی ہم نے کیسی میزبانی کی ہے، لیکن اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے دوسروں کا خیال کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور میں بات کر رہا تھا رحماء بینہم، اس طرح محبت کرتے تھے وہ آپس میں، اس طرح دسترخوان بچھاتے تھے ایک دوسرے کے لیے، اس طرح ایک دوسرے کے لیے محبتوں کو نچھاور کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، آؤ ان نفرتوں کو خیر آباد کہہ دو۔ یہ جو ہم نے ایک دوسرے کے لیے حسد بغض پال رکھے ہیں، ان کو خیر آباد کہہ دو۔ اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے خاندانوں میں، برادریوں میں ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیجئے، ایک دوسرے کے لیے اپنے سینے کشادہ کیجئے، نفرتوں، حسد، بغض کو ختم کیجئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب دیکھو گے یہ تو رکوع و سجود میں نظر آتے ہیں، عبادتوں میں نظر آتے ہیں، کھڑے نظر آتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان عبادتوں کے شوق نے ان کے چہروں کو پر نور کر دیا ہے کہ ان کے چہرے چمکتے نظر آتے ہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی آثار لکھے ہیں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں، اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی رب کی رضا کی تلاش میں اپنے آپ کو عبادت میں مگن کر لیتا ہے، اللہ اس کو ویسے ہی نور کا مرقع بنا دیتا ہے، اس کی نیکی اس کے چہرے سے جھلکتی ہے کہ یہ رب کا نیک آدمی ہے، رب کا قریبی ہے، ولی اللہ ہے، اس کا چہرہ اس کے ظاہر و باطن کا حلیہ بتاتا پھرتا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ نیک آدمی ہے، اس کا چہرہ بتا دے گا یہ نیک آدمی، اللہ اس کی نیکیوں کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں کر دیتے ہیں۔ اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحابیوں کی نیکیوں کا ہی یہ اثر تھا کہ جو ان سے ملتا تھا ان سے متاثر ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان جیسا کردار نصیب فرمائے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن صحابہ نے شام کو فتح کیا نا تو نصارہ عیسائیوں نے دیکھ کر کہتے پکار اٹھے۔ کبھی کبھی وہ لمحے آتے ہیں کہ دشمن بھی بلا ساختہ پکار اٹھتے ہیں، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ لوگ ہم سے بہتر ہیں، جو فتح کرنے آئے ہیں، جو دشمن بن کے آئے ہیں، جو علاقہ چھیننے آئے ہیں، جن سے علاقہ چھینا وہی کہنے لگے اللہ کی قسم یہ لوگ ہم سے بہتر ہیں۔ کیسے؟ کس معیار کو قائم کر کے؟ ان کے چہروں کو دیکھ کے، ان کے چہروں کو دیکھ کہا یہ لوگ ہم سے بہتر ہیں۔ اور اللہ نے کتنا مقام بلند کیا۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ نصیب فرما، لیکن اللہ نے اتنے رتبے بلند کر دیے ہیں۔ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد، تم میں سے ہر کوئی احد کے برابر بھی خرچ کر لے، میرے صحابی میرے محبوب کے صحابیوں کی خرچ ہوئی ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک یہ مٹھ کے برابر یا وہ چھوٹا سا ایک اوزار ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ احد جتنا بڑا پہاڑ اس کے برابر خرچ کر لو، وہ پھر بھی اس کے برابر نہیں ہے جو محمد کریم کے خرچ کیے ہوئے ایک چند کلو بھی نہیں ہوتا، اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ کس کا مقام و مرتبہ ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کا ہے۔ فتح مکہ ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب فارغ ہوتے ہیں اس سے مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت ظاہری بات ہے مسلمانوں کو ملنا تھا اور مہاجروں کو ملنا تھا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو زیادہ تر قریشیوں میں تقسیم کیا، انصار صحابہ بھی تھے ان میں سے، ان کو بڑی اس بات سے اذیت پہنچی، کبھی تو ہم ان سے لڑ کے فارغ ہوئے ہیں تو جو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو اللہ کے رسول پھر مال دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کی صحابہ سے محبت دیکھیے، آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے سیدھی سیدھی بات، انصاریوں نے سیدھی سیدھی بات کہی، ہمیں کچھ نہیں ملا، ان کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کچھ لوگ گھروں کو لوٹیں گے مال کو لے کے اور کچھ لوٹیں گے محمد کو ساتھ لے کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے ساتھ لوٹوں گا اور وہ مال کے ساتھ لوٹیں گے گھروں کو؟ کتنی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اور میں تمہارا ہوں، ان کا مال ہے میں تمہارا ہوں۔ کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ محمد تمہارے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پھر یہ بات صرف محمد کریم علیہ السلام نے نہیں کہی، خود اللہ بھی فرماتے ہیں اور لوگو سن لو اولئک حزب اللہ، جو میرے محمد کے صحابی ہیں نا، یہ کسی سیاستدان کا دڑا نہیں ہے، کسی وڈیرے کا ڈرا نہیں ہے، کسی سرمایہ دار کا دڑا نہیں ہے، کسی تحصیلدار کا دڑا نہیں ہے۔ اولئک حزب اللہ، محمد کریم کے جو صحابی ہیں وہ میرا دڑا ہے، میرا دڑا، میرا گروہ، میرا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور ان سے بڑھ کر کسی اور کو فلاح، نجات اور منزل نہیں ملے گی۔
اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور لوگوں میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے جنتیں بھی تیار ہیں، ان کے لیے رب کی نعمتیں بھی تیار ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اور لوگوں اللہ اعلان کر رہے ہیں میں مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو ان کے شکوے کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کس بات کی وجہ سے؟ اِذْ يُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب انہوں نے محمد کریم کی ہاتھ پر بیعت کی۔ کس بات کی بیعت؟ عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ کس بات کا حد کیا؟ عثمان کو بھیجا تھا واپس نہیں آیا، شاید کافروں نے قتل کر دیا، اس بات کے اوپر بیعت کی محمد کے ہاتھ پہ سارے صحابہ بیعت کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھا، تیرے ہاتھ کا ساتھ صرف تیرے صحابیوں کا نہیں میرا ہاتھ بھی تھا، اور فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین، لوگوں سن لو میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، ان سب کے لیے میں اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ اور کیا کہا؟ ان کے دلوں میں سکینت نازل کرتا ہوں۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ دلوں کو سکون عطا فرما، اللہ میرے جتنے بھائی آئے ہیں ان کے سب کے دلوں کو سکون عطا فرما، اللہ مجھ سمیت سب کو سکون عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے دلوں اور ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک سکون اور سرور بنا دے۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پر سکون نازل کر دیا، خود ہی نازل کر دیا، فانزل السکینہ۔ اور یہی وجہ ہے ہم دعائیں کرتے ہیں نا، مال مانگتے ہیں، وہ دعائیں کرتے تھے رب کے رسول کا ساتھ چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ساری رات خدمت کی، اللہ کے رسول نے نا صبح خوش ہو کر پوچھا اے میرے جانثار مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہتا ہے انی اسألک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حالانکہ چاہتا کچھ بھی مانگ سکتا تھا، اللہ کے رسول گھوڑے بھی دیکھ سکتے تھے، اللہ کے رسول اونٹ بھی دے سکتے تھے، کوئی باغ بھی عطا کر سکتے تھے، جو بھی بیت المال میں ہوتا، لیکن سوالی نے مانگا کیا ہے؟ انی اسألک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر کثرت سے سجدے کر کر کے رب کو منا لے، اللہ تجھے میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جابر فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن بیعت رضوان ہوئی نا، یہ شجر کے نیچے بیعت کی گئی، اللہ کے رسول اس دن ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا انتم خیر الارض، آج کے دن دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں تم ان سب میں سے بہتر ہو۔ انتم خیر الارض، جتنے آج لوگ دنیا میں موجود ہیں ان میں سے سب سے بہتر کوئی ہے تو آج بیعت کرنے والے میں سے ہیں۔ اور فرمایا وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعُمِائَ، آج کے دن ہم 1400 صحابی تھے جو بیعت کرنے والوں میں سے تھے۔ ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انتم خیر الارض، تم سب کے سب آج دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب میں سے بہتر ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرما۔ اور فرماتے ہیں ام بشر فرماتی ہیں لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرہ، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جتنے یہ بیعت کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی جہنم میں داخل ہوگا، ان میں سے کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمائیے بڑی بات کہنے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا نا جس کی نظر مجھ پہ پڑی اس پر جہنم کی آگ، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا
ان کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کی حالت ایمان میں ان کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ان پر بھی حرام، جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آؤ محبت کرو اللہ سے کرو، محبت کرو اللہ کے رسول سے کرو، محبت کرو تو اللہ کے رسول کے اصحاب سے کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تھا، ایک عام دیہاتی عربی آیا، اللہ کے رسول سے پوچھنے لگا، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، ما عدد الساعہ، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہماری طرح ہی اس نے جواب دیا، اللہ رسول کچھ نہیں یہ پلے، کچھ نہیں ہے پاس، لیکن ساتھ ہی بول پڑا، کہنے لگا بڑا بے عمل ہوں، کمزور سا مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے رسول، اللہ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر خوش ہو جاؤ، انت مع من احببت، جن سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہ صحابہ بھی کہتے تھے اور انس بن مالک بھی کہتے تھے، ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں اج تک کسے گل تو اسی نے خوش نہیں جی ہوئے جنی رسول اللہ کی یہ بات سن کے خوش ہوئے۔ انت مع من احببت، جن سے محبت کرو گے انہی کا ساتھ ملے گا، جن سے محبت کرو گے انہی کی قربت ملے گی، جن سے محبت کرو گے انہی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور حضرت انس بن مالک پھر جھوم جھوم کے کہتے تھے، اور لوگوں سن لو، انس کا اعلان سن لو، سب سن لو، اللہ کو گواہ بنا کے کہتے تھے، لوگوں سن لو، انا حب اللہ والرسول و ابو بکر و عمر، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اور وجہ کیا تھی؟ اور کہنے لگے، حضرت انس فرماتے ہیں، مجھے یقین ہے اللہ کے رسول اور ابو بکر و عمر سے محبت کی وجہ سے اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب کرے گا، بے شک میرے عمل ان کے برابر نہیں ہے، میرے عمل ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما۔ اور تم جدائیاں ڈالتے ہو، کیا خوب کہا ہے پنجابی کے شاعر نے، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شاکی تے آ چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ وہاں لیٹے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا یحبہم الا مومن، اور میرے صحابیوں سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے، میرے صحابیوں سے وہی پیار کرے گا جو مومن ہے، میرے صحابیوں پہ وہی جان نچھاور کرے گا جو مومن ہے، میرے صحابیوں پہ وہی مرے گا جو مومن ہے۔ لا یحبہم الا مومن، محبت کرنے والے بھی مومن ہوں گے، ولا یبغضہم الا منافق، ان سے بغض، ان سے حسد، ان سے نفرت، ان سے عداوت وہی رکھیں گے جو منافق ہیں۔ آئیے محبت اور نفع کا معیار جان لیجئے، جو صحابہ کا محب ہے اللہ کے رسول نے کہا وہ مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اور پھر چھوٹی بات نہیں ہے، صحابہ سے محبت چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ من احبہم، جو ابو بکر سے محبت کرے، من احبہم جو عمر سے محبت کرے، من احبہم جو عثمان سے محبت کرے، من احبہم جو علی سے محبت کرے، من احبہم جو معاویہ سے محبت کرے، من احبہم جو حسن سے محبت کرے، من احبہم جو حسین سے محبت کرے، من احبہم جو طلحہ سے محبت کرے، من احبہم جو سعد سے محبت کرے، من احبہم جو سعید سے محبت کرے، من احبہم جو عبد الرحمن ابن عوف سے محبت کرے، من احبہم جو عبیدہ ابن جراح سے محبت کرے، من احبہم جو صحابہ بدر سے محبت کرے، من احبہم جو صحابہ ہجرت سے محبت کرے، من احبہم جو صحابہ احد سے محبت کرے، من احبہم جو اصحاب فتح مکہ سے محبت کرے، من احبہم جو اصحاب حجت الوداع سے محبت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا میں رب ان سے محبت کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی محبت نصیب فرما۔ اور آپ کو پتہ ہے جن سے رب محبت کرے ان کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ جبریل کو بلاتے ہیں، اللہ جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے جبریل
قصور کے شہباز روڈ پر توحید مسجد میں فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور پھر جبریل اپنے ساتھیوں میں واپس جاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں، اور لوگوں اور فرشتوں کی جماعت، یا شباب یا معاشر الملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو قصور کے فلاں علاقے سے رہتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر صحابہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی محبت کے بعد فرشتوں کی محبت ملتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں ابی ہریرہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کی محبت کا یہ پیغام فرشتوں تک پہنچتا ہے تو سارے فرشتے ان سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، پھر فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور اہل زمین کے دلوں میں بھی ان لوگوں کی محبت کو ڈال دیتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرے، جو رسول سے محبت کرے، اور اس محبت کی وجہ سے جن سے رب محبت کرے، پھر رب اکیلا محبت نہیں کرتا، رب کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اور پھر کیا کہنے صحابہ کے، اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کے ایک رسول کے ایک صحابی ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، نام ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بڑے جانثار ہیں، ہر وقت اللہ کے رسول کے پاس رہنا پسند ہے، آپ کی چہرہ پر نور کی زیارت کرنا پسند ہے، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ سے محبت بڑی کرتے ہیں، اور دن میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، نماز پڑھی چلے گئے پھر آ گئے، پھر چلے گئے پھر آ گئے۔ اسی طرح ایک دن معاملہ ہوا، ایک دفعہ ملے، دو دفعہ ملے، تین دفعہ ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری دفعہ ملاقات ہوئی چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے اے ثوبان، کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ دیکھیے یہ ہے قیادت کی نشانی، اپنے کارکنوں کی پریشانیوں کو بھانپ لیا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کیوں نہ بھانپتے؟ اللہ کے رسول نے خوبی بیان کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ میرا محبوب، میرا پیغمبر، میرا رسول، میرا نبی، اس کو اپنے جان نثاروں کی، اپنے صحابیوں کی ایک چھوٹی سی پریشانی بھی گراں گزرتی ہے، ان کی خیر کے لیے اللہ کے رسول حرص کی حد تک جو ہے وہ فکر کرتے ہیں، اور آپ کا صحابی پریشان ہوتا، آپ کیوں پریشان نہ ہوتے؟ ثوبان فرماتے ہیں اللہ کے رسول پریشان بھی نہیں ہوں، کسی تکلیف اور مرض میں بھی نہیں ہوں، لیکن آج میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، ایک خیال میرے دل میں آیا، اس نے مجھے پریشان کر دیا، اور ایک سوال میرے دل میں اٹھ پڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کس سوال نے تجھے پریشان کیا؟ حضرت ثوبان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول میں گھر میں بچوں میں بیٹھا تھا، ذکرت موتی و موتک، میں نے اپنی اور آپ کی موت کو یاد کیا۔ اللہ کے رسول آج تو جب جی چاہتا ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آج تو جب جی چاہتا ہے آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ تو جب جی چاہتا ہے آپ کے سے سوالات کرتے ہیں، آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھتے رہتے ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول جب میں فوت ہو جاؤں گا آپ بھی فوت ہو جائیں گے، آپ تو بڑی اونچی جنتوں میں ہوں گے، ہمیں کون آپ کے پاس آنے دے گا، ہماری پہنچ آپ تک کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا ہے کہ آج تو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے احکامات کو سنتے ہیں، آپ کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، آپ کے فرمودات کو سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ جنتوں میں چلے جائیں گے، کون ہمیں آپ کے پاس آنے دے گا؟ کون ہمیں آپ کی بات کو سننے دے گا؟ کون ہمیں آپ کے پاس بیٹھنے دے گا؟ ابھی یہ آقا اور غلام کی گفتگو زمین پہ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، اللہ آسمانوں پہ دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، کہنے لگے اے جبریل
یہ تو وہی بندہ سوال کر رہا ہے اللہ کے رسول سے جن کے دلوں کو ٹٹولا ہے میں نے، جن کے دل پاک اور صاف ہیں۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی والے دل ہیں، پاک صاف مطہر۔ اس کے دل سے کوئی سوال نکلے، ان کے ہونٹوں سے نکلے، اے جبریل جا، ان پاک دلوں سے کوئی سوال نکلا ہے تو جواب بھی آسمانوں سے جائے گا۔ جہاں آسمانوں سے ان کا انتخاب ہوا ہے وہیں سے اس سوال کا جواب جائے گا۔ ابھی یہ دونوں آقا اور غلام گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ابھی جواب کوئی نہیں دیا۔ آسمانوں سے اللہ نے اس آیہ مبارکہ کو نازل کر دیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے میرے نبی کے جانثار، اے میرے نبی کے وفادار، اے میرے نبی کے حبدار، اے میرے نبی کے صحابی، آپ کے وزیر و مشیر، خوش ہو جاؤ، تمہارے باغ جاگ پڑے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں اللہ نے آپ کو اللہ کے رسول کا صحابی بنا دیا ہے، کل جنت میں اللہ کے رسول کا رفیق بنا دیا ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ تو دن رات اسی فکر میں تھے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے محبوب کے محبوبوں کی رفاقت بھی نصیب فرما، اللہم اجعلنا منہم۔ میرے بھائیوں، اور کیسا ساتھ نبھایا صحابہ نے نبی اکرم علیہ السلام کا، ایسے ایسے اعزاز ملے ہم سوچ کے دھنگ رہ جائے۔ ابو بکر کے شکوے کرنے والوں، ابو بکر کے علاوہ دنیا میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کی 4 نسلوں کو صحابی ہونے کا درجہ حاصل ہو۔ باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، خود بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، یا کسی اور کو مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جتنے صحابی آئے ہیں بنائے بے شک اللہ نے ہیں، لیکن کسی صحابی کا بیان کہ یہ صحابی ہے اللہ نے نہیں کیا۔ عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، معاویہ ہیں، جتنے صحابہ ہیں ان کی صحابیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے حدیثوں سے، تفسیروں سے، تاریخ سے، کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، یہ فلاں بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، انہوں نے بھی حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھا، انہوں نے بھی حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھا، یہ بھی اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئے تھے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ہمیں تفسیر بتاتی ہے، ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر، تیری صحابیت کے چرچے اور تذکرے رب اپنے قرآن میں کرتا ہے۔ یہ اعزاز بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صحابی ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت اگر اتری ہے، صحابیت کا اگر اللہ نے کسی کا تذکرہ کیا ہے تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے۔ اور کیوں نہ کرتے، ایسے ساتھ کوئی نہیں دیتا جیسے ابو بکر نے اپنے محبوب کا ساتھ دیا۔ ہجرت کی رات ہے، قاتل قتل کی نیت سے اللہ کے رسول کے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں یاد رکھو، ان مشکل وقتوں میں وہی یاد آتے ہیں جن پہ اعتماد ہوتا ہے، جو پتہ ہوتا ہے جڑا پار سہ لیندے، کمزوروں کے گھر کوئی جاتا جو بھار نہ اٹھا سکے، وزن نہ اٹھا سکے، اس سے کوئی رابطہ کرتا۔ اللہ کے رسول رات کے اندھیرے میں جب باہر نکلتے ہیں، جاتے ہیں تو صرف اور صرف سیدھے ابو بکر کے گھر جاتے ہیں۔ ابو بکر آؤ، اللہ کا حکم آ گیا، باہر چلنا ہے۔ کسی چون و چرا کے بغیر ابو بکر رفیق سفر بن جاتے ہیں۔ اور لوگوں کیا کہنے ابو بکر کے، ان کندھوں کو سلام جن کندھوں نے سوار بنایا تو محمد رسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اللہ، میرے جتنے بھائی آئے ہیں جو کعبے کی زیارت کر کے آئے ہیں، مکہ مدینے کی، اللہ ان کو بار بار کروا۔ اللہ جو نہیں گئے ان کو بھی زیارت نصیب فرما۔ کبھی ان پہاڑیوں کو دیکھ کر تو آئیں، بندہ خود نہیں چڑھ سکتا، اکیلا نہیں چڑھ سکتا۔ قربان جاؤں ابو بکر، تو نے محمد رسول اللہ کو اٹھا کے چڑھ گئے۔ اللہ ان کے درجے بلند فرما، اللہ ان کے مقام کو بلند فرما، اللہ جہاں لیٹے ہیں کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرما۔ سوار بھی بنایا اپنے کندھوں پہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، اگرچہ کچھ کلام ہے۔ ایک روز بیٹھے تھے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کہنے لگے، اللہ کے رسول سے پوچھا، عائشہ نے، ہماری ماں عائشہ نے پوچھا، آسمان پہ نظر پڑی، ستارے نظر آئے، اپنے خاوند سے سرتاج سے پوچھا، اے سرتاج کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ اللہ کے رسول سے عائشہ پوچھنے لگی پھر میرا بابا کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آسمان کے ستارے اتنے ہیں ہی نہیں جتنے ابو بکر کی نیکیاں ہیں۔ یہ تھا ابو بکر۔ اور یاد رکھو جس حجرے میں ابو بکر لیٹے ہیں اس حجرے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور ہم تو سوال کریں، ہم تو اللہ سے مانگے اللہ جنتوں میں گھر نصیب فرما، اللہ ہماری قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اور ہم تو مانگے مرضی رب کی ہے، ہمیں ہمارا قرار اور سکن جنت میں دے یا نہ دے، ہماری قبر کو جنت بنائے یا نہ بنائے مانگ سکتے ہیں، اختیار میرے رب کا ہے۔ اللہ نے ابو بکر کو سلایا وہاں ہے جہاں اپنے محبوب کی زبان سے کہہ دیا روضۃ من ریاض الجنہ۔ ابو بکر ہوں عمر ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ لیتے ہیں تو جنتوں میں لیتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ بھی کسی کو ملا ہے تو ابو بکر کو ملا ہے۔ عمر جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا لاؤ، کیا لاتے ہو؟ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، جہاد کے لیے پیش کرو مال کو اپنے۔ سب اپنا اپنا مال لے کے آتے ہیں، عمر بھی اپنے گھر کا کافی سامان لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول گھر کے سامان کے دو حصے کیے، آدھا گھر والوں کو دے آیا، آدھا آپ کے قدموں کو ڈھیر کر دیا۔ سامان کوانٹٹی میں، تعداد میں کچھ زیادہ تھا، اور سوچنے لگے عمر، اے عمر آج تو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ ساری عمر انتظار کرتا رہا، کبھی نیکیوں میں ابو بکر کو پیچھے نہیں چھوڑ سکا، لیکن آج عمر لگتا ہے اتنا مال لے کے آیا ہے، آج تو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اتنی دیر میں ابو بکر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، دیکھا سامان تھوڑا تھا، عمر خوش ہوئے، لو جی گل بن گئی جے، آج تے ابو بکر پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن ابو بکر عمر کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کو کیا پتا، ہمیں کیا پتا، بات تعداد سے نہیں بنتی، بات دل سے بنتی ہے۔ ابو بکر آتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول کو ابو بکر کہتے ہیں جو تھا گھر میں سب لے آیا، جو تھا گھر میں، جو تھا پاس میں، سب آقا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول آپ کی اور اللہ کی محبت کی سوا کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر تجھے نیکیوں میں کو پیچھے چھوڑ سکتا، تجھے مقام و مرتبے میں کو پیچھے چھوڑ سکتا، اور پھر کیوں پیچھے چھوڑ سکے؟ ہجرت کی معراج کی رات ہے، اللہ کے رسول کا یہ صحابی موجود نہیں تھے، شہر میں مکے میں موجود نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے واپس آ کے سارا ماجرا سنایا، ان تک بھی خبر پہنچ گئی۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، لو آج تو ان کے صحابیوں کو توڑنے کا بہت بڑا موقع ہاتھ میں آ گیا۔ یہ ڈھونڈنے لگا ابو بکر کو، ابو جہل جو ہے، حضرت ابو بکر کہیں باہر سے آتے ہوئے نظر آ گئے۔ ابھی پتہ نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ دعویٰ کیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ خبر دی ہے۔ آ کے ابو جہل کہتا ہے ابو بکر گل سن، کھلو جا۔ ابو جہل کہتا ہے کھلو کے تو میری گل سن۔ ابو بکر فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ سیدنا ابو بکر پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کوئی شخص کہے راتوں رات میں اتنا سفر کروں تو کیا ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں یہ بات کی کس نے ہے، پہلے یہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا یہ بات محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے کوئی اور کرتا تو بات اور تھی، اگر یہ بات محمد نے کی ہے تو حق اور سچ کی ہے۔ محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ کے سوا کچھ اور نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ تھے صحابی، یہ تھے ابو بکر۔ اور کیا عثمان، اس عثمان کے لیے جس کے لیے 1400 صحابہ کا وعدہ طے ہو گیا، بیعت کی، وہ عثمان کیا ہیں؟ مدینہ میں قحط پڑ گیا، اور اسی دور میں کئی اونٹوں پر مشتمل غلے کا جو ہے وہ لشکر آ گیا، غلے کا قافلہ آ گیا۔
व्यापारियों ने, मंडी वालों ने कई गुना नफ़ा ऑफर कर दिया। उस्मान हर एक को यही कहता है मुझे तुझसे ज़्यादा नफ़ा मिलता है। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ, 8 गुना 10 गुना कई गुना ऑफर हो गई। वो कहने लगे मुझे तुमसे भी ज़्यादा मिलता है। किसी ने पूछ लिया वो कितना लेना है, कहना ये सब रब की रज़ा के लिए गरीबों में बांट दूंगा, मैंने अपने रब से सौदा कर लिया, मैंने तो उससे नफ़ा लेना है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुम जन्ना। अल्लाह ने जिन लोगों के बारे में कहा है ना अपनी मालों और जानों के बदले में इन्होंने मेरे साथ जन्नत का सौदा कर लिया है, वो सब सहाबा थे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी उनका साथ नसीब फरमा, अल्लाह हमें भी उनकी रफ़ाकत नसीब फरमा। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।